کارندے آئیں گے تمہیں پکڑنے کے لیے اور تمہیں لے جانے کے لیے. جب تم اس کے پاس جاؤ تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تم اس کی کیا لگتی ہو, تو تم اس سے کہہ دینا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور تم میری بہن ہو, کیونکہ اس وقت کائنات میں تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں, تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں, اور ایمان والے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. تم جا کر بتا دینا. ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہو گئے, ادھر وہ حضرت سارہ کو لے کر چلے فرعون کے دربار میں. اب وہاں حضرت سارہ نے بھی بعض روایت میں وضو کر کر نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی. جیسے ہی وہ دعا کر رہے ہیں فوراً زمین پھٹ رہی اور وہ اس کے اندر دھسنا شروع ہوا. ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں کہ اللہ سے مدد لو نماز کے ذریعے. اب فوج نہیں ہے ہمارے پاس, طاقت نہیں ہے ہمارے پاس سلطنت نہیں ہے, وہ بادشاہ وقت ہے, اس نے اپنے کارندے بھیج دیے ہیں. اب مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین, حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ نماز کے ذریعے. ابراہیم ادھر نماز میں ہے اور ادھر حضرت سارہ نماز میں ہیں اور دعا میں مشغول ہیں. وہ دھسنے لگا, کہا مجھے بچاؤ, آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. پھر چھوڑ دیا, پھر کئی مرتبہ ایسی حرکت کی تو اس نے کہا کارندوں کو کہ تم کس کو لے کر آ گئے, یہ تو کوئی جن ہے, یہ تو کوئی جن ہے, اس کو جلدی سے یہاں سے روانہ کرو. جب وہ جانے لگی فرمایا کہ یہ حاجرہ ہے میری باندھی, اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ مصر سے. حضرت سارہ ان کو لے کر آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, مصر والوں کے ساتھ سلوک بہترین پیش کرو, کیونکہ مصر والے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں. وہاں سے حضرت حاجرہ آئی اور 6-7 سال تک حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ رہی, اور حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. وہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں رب هب لي من الصالحین, دعائیں کرتے چلے گئے. کئی سال ہو گئے, حضرت سارہ نے کہا لگتا ہے کوئی اولاد نہیں ہوگی, یہ باندھی ہے آپ اس کو لے لو, میں آپ کو اس کو ہدیہ کرتی ہوں. باندھی ان کو دی تھی, سارہ کو دی تھی اس بادشاہ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دے دی. فبشرناه بغلام حلیم, کہ جیسے تم صابر ہو, جیسے تم مطیع و فرما بردار ہو, ایسے اب تمہیں ہم ایسی اولاد عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا اسماعیل, اور پھر دینے کے بعد عورت تو عورت ہوتی ہے, تو حضرت سارہ کو غیرت آئی کہ میں ان کی بیوی اتنے سال سے ان کے ساتھ, مجھے کوئی اولاد نہیں ہے, باندھی اس کو اولاد ہو گئی. اب وہ نگاہ رکھنے لگی حاجرہ پر, فرمانے لگی کہ ان کو کہیں دور لے جاؤ, ان کو کہیں دور لے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاجرہ علیہ السلام کو لے کر چل دیے اور وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیا. جب جانے لگے حاجرہ علیہ السلام نے کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. اللہ امرک بہذا, اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ فرمایا کہ ہاں خدا کا حکم ہے, خدا کا امر ہے. فرمایا اذن لا یضیعونا, اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مردوں سے دین زندہ نہیں ہوگا, مردوں سے دعوت زندہ نہیں ہوگی, مردوں سے محنت نقل و حرکت زندہ نہیں ہوگی, نقل و حرکت چلت پھرت عورتوں سے زندہ نہیں ہوگی, نقل و حرکت چلت پھرت دین کی محنت بچوں سے زندہ نہیں ہوگی. عالم میں جو انقلاب آئے گا وہ مردوں, عورتوں, بچوں, تینوں طبقوں کی قربانیوں سے آئے گا. تینوں کو قربانیوں پر آنا ہے, تینوں کو مجاہدے پر آنا ہے, تینوں کو اللہ کے امر پر اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. ابراہیم تم نے ابا کو چھوڑ دیا, تم نے اماں کو چھوڑ دیا, قوم برادری علاقے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی. اب ہم دیکھیں گے تم بیوی کو بھی چھوڑتے ہو یا نہیں, اب ہم دیکھیں گے تم بچے کو بھی چھوڑتے ہو یا نہیں. وہ تو ابراہیم تھے, وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. اذ قال له رب اسلم, اسلام لیا ابراہیم, اسلمت لرب العالمین, اے اللہ میں تیرے حوالے ہوں, اب جب جو تو مجھے حکم دے گا میں اس کو پورا کروں گا. اللہ فرماتے الف لام میم احسب الناس, اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں الف لام میم احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان یترکوا, کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا, اتنی بات پر کہ ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون, ان کی آزمائش نہیں ہوگی, ان کا امتحان نہیں ہوگا. کہ نہیں, جب نبیوں کا امتحان ہوا ہے, رسولوں کا امتحان ہوا ہے, پیغمبروں کا امتحان ہوا ہے, تو ان کی امت کیسے بغیر امتحان کے رہ جائے گی, کیسے بغیر آزمائش کے رہ جائے گی. جس طرح آزمائشیں اور حال اور احوال نبیوں پر آئے, اس طرح تمہارے پر بھی آئیں گے. لیکن تم جم جاؤ, تکلیفیں آئیں گی, کبھی غیروں کی طرف سے آئیں گی, کبھی اپنوں کی طرف سے آئیں گی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت تبلیغ دوست کش دشمن نواز ہے, ہماری نقل و حرکت چلت پھرت دوست کش دشمن نواز ہے. آ جائے جس کا دل چاہے, پھر دوست کو تو قربانی میں ڈالا ہی جائے گا اور غیروں کو
کہ نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ غیر ایمان والے کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، اور نبی رسول پیغمبر کے بقیے چلا رہے ہیں۔ نبی رسول پیغمبر 10 برس ہو گئے، گھر میں کوئی بستر نہیں ہے سوائے ایک جبے کے جس کو حضرت موسیٰ بچھا رہے ہیں، اور رات کو اس پر آرام کر رہے ہیں، صبح میں بکریوں کو اس کے اوپر چارہ دے رہے ہیں کہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بے سر و سامانی مجاہدے میں رکھیں گے، اور مجاہدے میں رکھ کر ان کو کامیاب کر دیں گے، اور غیروں کو چیزوں میں، اسباب میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالی ناکام کر دیں گے۔ راہ وفا ہے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ جب جو حکم ملے تو اس کو پورا کرو، جب جو حکم ملے اس کو پورا کرو، چاہے بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، دقتیں آئیں، لیکن اپنے آپ کو پیش کر دو، اپنے آپ کو مجاہدوں کی بھٹی میں پیش کر دو۔ ابراہیم نے فوراً بیوی کو چھوڑا اور فوراً بچے کو چھوڑا، خدا نے حکم دیا ہے اذن لا یضیعون، بیوی نے بھی فوراً کہا اللہ ضائع نہیں کریں گے، اب اللہ کے بھروسے پر تم چلے جاؤ۔ ابراہیم بیوی کو دیکھ رہے اور بیوی ابراہیم کو دیکھ رہی، جب بہت دور چلے گئے چٹان کے قریب آ کر جب ابراہیم نہ دیکھ پا رہے بیوی کو، بیوی نہیں دیکھ پا رہی، اب اللہ سے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ چھوڑ دیا میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جو کھیتی کے قابل نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے اور جہاں دانا نہیں ہے، نہ انسان ہے اور نہ اس کے ضرورت حاجتیں پورے کرنے کے لیے سامان ہے، اے اللہ تیرے حکم پر چھوڑا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ کے پاکیزہ اور محترم گھر کے پاس، سب سے پہلا گھر بیت اللہ کعبہ فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اور ان کی ذریت نے بنایا، اور پھر وہاں بنیادیں رہ گئی اور عمارت ڈھہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ یہاں چھوڑو، اس کی دعا کر رہا ہے عند بیتک المحرم، کہ یہاں تیرے گھر کی بنیادیں ہیں، یہاں چھوڑ رہا ہوں میں تیرے، اے اللہ اپنے بچوں کو تیری رضا کے لیے، کیوں؟ تاکہ یہ یہاں کے زمیندار بن جائیں، یہاں کاشتکار بن جائیں، کہ نہیں اے اللہ میں ان کو یہاں چھوڑ رہا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تیرے لیے رکوع کریں، تیرے لیے سجدے کریں، تیری عبادت فرما برداری کریں، اس لیے میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، اے اللہ یہ انسان ہیں، ان کے اندر تُو نے حاجتیں رکھی ہیں، ضرورتیں رکھی ہیں، ان کو کھانا بھی چاہیے، ان کو پینا بھی چاہیے، اے اللہ ان کو پھل بھی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ یہ دو ہیں کیسے رہیں گے یہاں، اے اللہ ان کی طرف تو لوگوں کے دل پھیر دے، لوگ یہاں آ جائیں، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو یا اللہ پھل عطا فرما، ایسا چٹیل میدان جہاں پر کوئی دانہ اگنے کو تیار نہیں، کوئی سبزہ نہیں اور کوئی انسان نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے اللہ پر کہ اللہ اللہ ہے، جو آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، جو آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، وہ چٹیل میدان کو شہر کیوں نہیں بنا سکتا، وہ پھل اپنی قدرت سے یہاں کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ تو دعا کی، اللہ نے ساری دنیا کے پھل وہاں پہنچا دیے۔ اذان کے جواب
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور بنی جرہم قبیلے کو وہاں بھیج دیا، آب زمزم عطا فرما دیا۔ بس بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ ابراہیم تم نے چھوڑا ہے ابھی بیٹے کو، چھوڑا ہے بیوی کو، اب تمہیں ختم بھی کرنا ہے، اب تمہیں ذبح بھی کرنا ہے اپنی اولاد کو ہمارے لیے، تمہیں بڑی قربانی دینی ہے۔ باپ کا چھوڑنا آسان ہے، ماں کا چھوڑنا آسان ہے، قوم قبیلے کا چھوڑنا آسان ہے، اولاد کو بھی ایک معنی میں چھوڑنا آسان ہے، لیکن ذبح کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم تمہیں امام بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں مختلف پیشوا بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری ذریت میں نبوت رکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہاری ذریت میں کتاب رکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے اعلیٰ قربانی تم سے لی جائے گی، بچے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے چل دیے اور فرمایا یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہے آج تجھے ذبح کر دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، جو ماں کی تربیت میں تھا، جو باپ کی تربیت میں تھا، ماں کا باپ کا اثر اولاد پر ہونا تھا، تو انہوں نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا یا ابتی افعل ما ترى، اے ابا جو آپ دیکھتے ہیں وہ کریے، نہیں۔ ابراہیم تو کہہ رہے میں نے خواب دیکھا، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو آپ نے خواب دیکھا اس کو کر گزریے، لیکن اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے افعل ما تؤمر، ابا یہ صرف خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اس لیے افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ چھوٹا بچہ ہے 13 سال کا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ امر الہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ صرف ایک خواب نہیں کہ نبیوں کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، ابا صابر ہے، اماں صابرہ ہیں، تو میں کیسے بے صبرہ ہو سکتا ہوں؟ اس لیے ابا ذبح کر دو۔ علماء نے لکھا فلما اسلم، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ دونوں تیار ہو گئے، ہوئے تیار دونوں باپ بیٹا، اس نے چھری اٹھائی، وہ جھٹ آ لیٹا، فوراً لیٹ گئے کہ مجھے ذبح کر دو، اور ابا آپ مجھے دیکھیں گے اور میں آپ کو دیکھوں گا، ہو سکتا ہے خدا کے حکم میں تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹایا اور چھری چلانے لگے، جبرائیل آ گئے اور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم نے دیکھے دمبا آ رہا ہے جو 40 سال چڑھا ہے جنت کے اندر، حضرت ابراہیم نے دیکھتے ہی فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دونوں نے یہ کلمات کہے، حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل کے ساتھ، تو اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، قیامت تک ہمارے لیے واجب کر دیا کہ ہر فجر کے بعد 9 تاریخ سے لے کر عصر تک 13 ذی الحجہ کی تمہیں یہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابراہیم علیہ السلام لخت جگر نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنی خواہشات کو چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم اپنے جذبات کو ختم کرنے کو تیار نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم صرف اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنا آرام قربان کر دیں۔ مولانا عیسی صاحب فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو قربان کر کے امت کو امت بنایا ہے، تم اپنی راحت و آرام کو قربان کر امت کو بچا لو۔ امت تو بن گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجاہدوں سے، ان کی قربانیوں سے، اب یہ صحیح راہ پر چلتی رہے، صحیح راہ پر آ جائے، سارے عالم کو وہ اللہ کی طرف بلانے والی بن جائے۔ اس کے لیے تمہیں اپنی راحتوں کو قربان کرنا ہے، اپنے آرام کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اور خواہشات کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ میاں جی عظمت صاحب بار بار نظام الدین میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ روزی ہمارے ذمے ہے، ہم روزی دیں گے۔ آج مسلمان انسان روزی کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، روزی کا تو وعدہ اللہ کا ہے، وہ ملتے رہے گی۔ پریشان انسان جو ہے وہ خواہشات کی وجہ سے ہے، اس نے خواہشات بڑھا لی کھانے کی زیادہ، خواہشات بنا لی زیادہ پہننے کی، خواہشات بڑھا لی اس لیے زیادہ عمدہ شاندار مکان بنانے کی، تو روزی کی وجہ سے پریشان نہیں، وہ تو مل کر رہے گی۔ پریشان جو ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے ہے کہ خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، اس لیے پریشان ہے۔ اس لیے خواہشات پر ہمیں اب چھری چلانی ہے، اس تبلیغ کے راستے، اس دعوت کے راستے، اس نقل و حرکت چلت پھرت کے راستے۔
ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی یہ امت ہے. اللہ فرماتے قرآن میں وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ابراہیم سے ملتے جلتے یہ ہیں امت محمدیہ کے افراد جن کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وہ ابراہیم جیسی رحمتیں برکتیں صرف دعا پر نہیں ملے گی کہ ابراہیم نے دعا کر دی وہاں بیٹھ کر، نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ایک ہجرت نہیں 2 ہجرتیں کی. اتنے مجاہدوں قربانیوں کے بعد اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کو اتنے اونچے مرتبے جو پہنچایا صرف دعا سے نہیں، نقل و حرکت سے، چلت پھرت سے، محنت سے، مجاہدے سے، قربانی سے. اس لیے ہم سب بھی نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اندرون کا، بیرون کا، عبادت کا، دعوت کا ہر تقاضا نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح پورا کریں گے. اس لیے ہمت کر کے سب کھڑے ہو جاؤ اور نیتیں کرو کہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کی طرح جد و جہد کریں گے، قربانیاں دیں گے اور عالم کے کونے کونے میں انشاءاللہ جماعتیں بنا بنا کر جائیں گے. اللہ قبول فرمائے. 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ماشاءاللہ، پاسپورٹ بن گیا. اب جلد از جلد ہمارا سفر 5 ماہ بیرون کا ہو جائے. 2 چلے وہاں مستورات لگ گئے. اب ہمارا سفر جلد از جلد 2 ماہ بیرون کا ہو جائے. وہ ساتھی سب سے پہلے لکھائیں. اللہ قبول فرمائے. 3 دفعہ 4 مہینے لگ گئے. پاسپورٹ تیار ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ نقد تیار. بولو بھائی جی، نقد پر مدد ہے اللہ کی. جی بولو بھائی جلدی جلدی بتاؤ. ماشاءاللہ محمد سفیان انشاءاللہ 1 سال انگلستان مدینہ شہر، 2 مہینے مامستورہ. بولو بھائی جلدی جلدی بتاؤ. 5 ماہ کے لیے 2 ماہ. اور بولو بھائی جی. قرآن ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جی بھائی ہمتیں کرو، ارادے کرو، بار بار لکھانا ہے اور بار بار جانا ہے. اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ محمد آصف. اور ہمتیں کرو بھائی اور ارادے کرو. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور بولے بھائی اور فرمائے بھائی. بھائی ہمتیں کرو، ارادے کرو. جن کے 4 مہینے 2 بار لگ گئے وہ تیسری بار بتائیں. جن کے 1 بار لگ گئے وہ دوسری بار بتائیں. جلدی جلدی بتاؤ بھائی. اللہ قبول فرمائے. 4 ماہ 3 دفعہ لگانے ہیں اور پھر انشاءاللہ 5 ماہ بیرون کا سفر کرنا ہے. اللہ قبول فرمائے. اور ہمتیں کرو، ارادے کرو، بار بار لکھانا ہے، بار بار جانا ہے. جی 4 مہینے ہر سال 4 مہینے لگانے. اور ہمتیں کرو اور ارادے کرو. اللہ قبول فرمائے. محمد اکرام اللہ قبول فرمائے. اور ہمتیں کرو اور ارادے کرو. جی ماشاءاللہ. محمد ولید ماشاءاللہ. عبدالخالق ماشاءاللہ. سب نیتیں کرو کہ 4 مہینے ہر سال لگائیں گے انشاءاللہ اور اس سال سے شروع کریں گے. ارادے تو بہت ہو گئے، نیتیں تو بہت ہو گئی، اب تو کام کرنا ہے. نقد پر مدد ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ.
سارے عالم میں جائیں گے؟ کون کون جائے گا سارے عالم میں؟ سارے عالم میں جانے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، بہت زیادہ خرچ چاہیے، لیکن جہاں سارا عالم آ رہا ہے وہاں جانے کے لیے صرف 2 مہینے، نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ شادی، 2 مہینے کے لیے بتاؤ۔ ابھی جولائی اگست چل رہا ہے ہماری خدمت ہے نظام الدین میں، جولائی اگست 2 ماہ، جولائی شروع ہو گیا، ریڈی چل رہا ہے، کل سے ہوگی شروع جی، 1 ماہ اللہ قبول فرمائے۔ چلو بھائی اور بتاؤ بھائی 2 ماہ کے لیے بتاؤ، 2 مہینے نظام الدین، بولو بھائی بولو، جولائی اگست کل سے شروع ہو گیا ماشاء اللہ۔ بعض ساتھی تو 3 دن پہلے چلے گئے وہاں، 27 تاریخ میں پہنچ گئے نظام الدین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ، 2 مہینے نظام الدین، اللہ قبول کرو۔ کل کہاں سے جماعتیں ہوئی، کہاں سے جماعتیں ہیں کل بتاؤ؟ عمران میں جس سے اللہ قبول کرو ماشاء اللہ۔ اور کہاں سے جماعتیں بھائی؟ جی ابو ہریرہ سے ماشاء اللہ۔ اور بتاؤ بھائی اور جماعتیں کہاں سے ہیں بھائی؟ جی اور ہمتیں کرو، ارادے کرو۔ جی علی مسجد سے بولے بھائی، صبح سے لے کر 3 دن جماعتیں جہاں سے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، سب نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ہمیں سلام کہا، سب کو جواب دینا چاہیے جب بھی حدیث علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے سلام پہنچایا اور فرمایا بتا دو امت کو، کتنی فکر ہے تبلیغ کی دعوت کی، اپنی اولاد کی، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا نبی رسول پیغمبر اپنی اولاد کی فکر بچپن میں بھی کرتے ہیں، اور بچپن کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی کرتے ہیں۔ جب بڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل شادی ہو گئی، حضرت ابراہیم آئے اور آ کر پوچھا کیا حال ہے گھر کے؟ بیوی نے کہا حالات خراب ہیں، اور میں جب آئے ان سے کہہ دینا اپنی چوکھٹ بدل لو۔ پھر آئے کیا ہوا کہ حالات اچھے ہیں، فرمایا کہہ دو اپنی چوکھٹ برقرار رکھو۔ شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچپن میں فکر کر رہے ہیں بچے کی، یا بیٹے بتا اللہ کے حکم پر تیار ہے؟ جی تیار ہو۔ بڑے ہو گئے کہ بیٹے پھر آئے، اگر کہا اللہ نے مجھے حکم دیا بیت اللہ بنانے کو، تم میرے ساتھ دو گے؟ جی ابا بالکل ساتھ دوں گا، تو گھر بنا۔ تو زندگی میں تو فکر کی ہی، اللہ اکبر۔ ایک بچہ قربان کیا اسماعیل علیہ السلام، پوری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جتنے امت محمدیہ کے بچے ہیں سب اللہ نے ان کو دے دیے۔ حدیث میں ہے جو بچہ انتقال ہو جاتا ہے بچپنے میں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور حاضر علیہ السلام کو دے دیتے ہیں، تو وہ ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں، قیامت تک وہ ان کی تربیت کرتے رہیں گے اور پھر ان کے ماں باپ کو لوٹاتے ہیں۔ ایک بچہ قربان ہوا، لاکھوں بچے، کروڑوں اربوں بچے، قیامت تک آنے والے بچے اللہ نے کن کو دے دیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دے۔ تو وہاں ابھی ابراہیم علیہ السلام ہماری فکر کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان کو کہہ دینا کہ جنت جو ہے نانی کے گھر نہیں، چٹیل میدان ہے، وہاں رہ کے سبحان اللہ پڑھو، پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تب یہ جنت چٹیل جو میدان ہے تمہارے لیے گلے گلزار بن جائے گی۔ یوں ہی نہیں بن گیا مکہ، مکہ یوں ہی نہیں بن گیا، میں نے قربانی دی، یوں ہی نہیں جنت ملے گی تمہیں، تمہیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تو بڑی قربانی دی، تم بس اللہ اللہ کر لو، کم سے کم اتنا ہی کر لو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے میں جو غلطی کو بتایا اس کو معاف فرما. آئندہ سے کہنے سننے عمل کرنے اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو یا ارحم الراحمین بہترین بدلہ بہترین جزا عطا فرما. خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہترین بدلہ عطا فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام نبیوں رسولوں پیغمبروں صحابہ کی طرح ہم سب کو نقل و حرکت چلت پھرت کے لیے دین کی قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے بندوبست فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی رعایت تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ تقاضا یہ ہے کہ دیکھو ابھی کے لیے کارگزاری جانی ہے. مجھے درخواست یہ ہے کہ اگر کسی حلقے سے یا کسی اطراف میں کوئی 3-4 مہینے کی جماعت نکلی ہو تو بتا دو. صبح صبح کل کو محنت کا مشورہ ہے وہاں کارگزاری جانی ابھی، تو اس لیے اس کو یہ حلقے سے اطراف سے جماعت گئی ہو 4 مہینے چلنے کی بھائی سب چیز کا بذاق کا جوڑ ہے. اثر میں پیٹ والی مسجد میں سبزی منڈی میں اثر سے اور نیشا تک اثر میں کارگزاری مغربی میں عمومی بات ہے، اور ضلع کا جوڑ منڈل کی صبح جامع مسجد میں ہے فجر کی نماز کے فوری بعد. صاحب